أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل. آج ہم اسے شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے سورہ شریف کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور خلوص نیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ اس پر ہم عمل بھی انشاءاللہ کریں گے. یہ سورت نمبر 17 ہے بنی اسرائیل، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 50ویں یہ سورت ہے. مکی سورت ہے. یہ 12 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے 1 سال. آیات اس میں 111 ہیں، رکوع اس میں 12 ہیں. اس کا نام بنی اسرائیل یا الاسرا بھی ہے. بنی اسرائیل اس لیے اس کا نام ہے کہ اس کی ابتدائی آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم باب اس کا تذکرہ ہوا ہے. پہلی اس آیت میں واقعی اسرا جو ہے اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو الاسرا بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ میں مختصراً جو ہم کہیں گے کہ خاص بات کیا بات کہی گئی ہے، اس میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل یعنی مشرکین مکہ دونوں سے کہا گیا ہے کہ آپ مسجد حرام بھی اور مسجد اقصی بھی، یہ دونوں محمد عربی علیہ السلام کی سپرد کر دی گئی ہیں. اب تم سب کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ تم حضور علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں آ جاؤ، ورنہ اگر تم نے روگرداری کی اور ہمارے نبی سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھو جو ان قوموں کا انجام ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے. اس کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں. مختصراً یہ ہے، اس میں بہت سارے اور بھی عنوان ہیں لیکن مین ہم کہیں گے یہی بات اس میں کہی گئی ہے. تو ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان پاک ہے، یعنی پاک ہے وہ، الذی اسری وہ جو لے گیا، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اسرا رات کے ابتدائی حصے کے لیے آتا ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں وہ راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو. شروع سبحان سے کیا گیا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ یا اللہ کی ذات پاک ہے ہر کمزوری سے، چونکہ ایک اہم واقعے کا تذکرہ ہے جس پر زبانیں کھلیں گی کہ بھائی کیسے ممکن ہوا یہ اتنا دور دراز کا سفر. 40 دن لگتے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آنے میں، اور واپس آنے میں بھی 40 دن. گویا 80 دنوں کا سفر چند لمحوں میں یہ طے کیا گیا. تو سب کے لیے حیران کر دینے والا تھا
اس لیے پہلے ہی کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی خود اگر حضور فرماتے کہ میں گیا تو شاید کوئی شک بھی کر سکتا تھا، یا اس پر شک کی گنجائش بھی تھی کسی حد تک، لیکن جب فرمایا گیا کہ لے گیا اسے، اور لینے والی بھی وہ ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے، تو اب کوئی شک ہی نہیں رہ گیا، وہ گیا نہیں بلکہ اسے لے جایا گیا۔ لینے والی ذات اللہ کی ذات ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری، وہ راتوں رات لے گئی۔ رات کا تذکرہ بھی کیا گیا، ایک خاص ماحول ہمارے سامنے رہے، کس قسم کی جو رات کے وقت جو سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ اور ایک لفظ یہاں پہ جو بھی عبدی ہی کہا گیا، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لے گیا اپنے بندے کو، عبد۔ اس سے اگر بلند اور کوئی ٹائٹل ہوتا وہ دیا جاتا حضور کو، گویا بندگی جو ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے انسان کے لیے۔ یہ جو سطحی سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں، بالکل گھٹیا سوچ رکھنے والے، وہ عبدیت کو سمجھتے ہیں یہ کوئی حقیر یا ذلیل کام ہے، نعوذ باللہ، ورنہ اللہ کی بندگی سے بلند مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی باعث عزت انسان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں، اس سے بڑا کوئی ٹائٹل نہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کے۔ اس لیے اپنے سب سے جو چہیتے رسول تھے، سب سے پیارے رسول تھے، جنہیں حبیب اللہ کہا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں امام الانبیاء بنایا، ان کے لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ اور ایک خاص وجہ اس کی اور بھی ہے کہ یہاں بھی عبدی ہی کیوں استعمال کیا گیا، کیونکہ بہت اونچے مقام پہ لے گیا اللہ تعالیٰ اسے۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ کچھ لوگ سمجھیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ شریک کر لیا ہے، نعوذ باللہ الوہیت میں، یا کچھ اور طاقتیں انہیں دی ہیں۔ نہیں، فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا، گویا اس عظیم جگہ پر، اس اونچے مرتبے پر بھی پہنچا رسول، لیکن وہاں بھی بندہ ہی رہا، یہ عبد ہی بندہ رہا۔ ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہے، العبد عبد وَإِن تَرَكَّ وَالرَّبُّ رَبٌّ وَإِن تَنَزَّلَ، یعنی بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ کتنی ترقی کر جائے، کتنے بلند مقام پہ پہنچ جائے، وہ بندہ ہی ہے، اور رب رب ہی رہے گا، وَإِن تَنَزَّلَ، اگر وہ نزول بھی فرمائے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں، گویا رب رب ہی رہے گا چاہے وہ نزول بھی فرمائے، نیچے بھی اترے، اور بندہ بندہ ہی رہے گا چاہے کتنا اوپر بھی چلا جائے۔ تو یہاں اس بات کو ذہن میں اچھی طرح سے رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام امام الانبیاء ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یا ان کی کسی اور صفت میں وہ شریک نہیں ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہاں یہ عبدی کے تعلق سے اور بھی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے لیے، خاص بندے کے لیے لفظ عبد استعمال کیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ قرآن کو نازل کیا اپنے بندے پر، کہاں کہیں اور انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے لفظ عبد استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، وہ کیسے لے گیا، اور ایک کس کا تذکرہ یہاں پہ ہے، یہ ایک واقعہ ہے جسے ہم واقعی معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں یہ دو واقعات ہیں، ایک کو ہم اسرا کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، پھر وہاں سے جب اوپر چلے گئے اسے ہم معراج کہیں۔ تو یہ جو واقعی اسرا ہے یہ بھی ہجرت سے پہلے 1 سال یا 16 مہینے، ہجرت سے پہلے 16 مہینے یہ واقعہ پیش آیا۔ ام ہانی کے گھر میں آپ تھے، جبریل امین آئے، آپ کو لے گئے مسجد حرام،
آپ کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا۔ یہ آپ نے کئی بار واقعہ سنا ہے، درا میں مختصر کہوں گا کہ وہاں سے پھر براق لایا گیا، وہاں سے گئے وہ مسجد اقصیٰ۔ جب وہاں ان کی سواری کو باندھا گیا، وہاں بہت ساری سواریاں پہلے بندھی ہوئی تھیں، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جو تھے وہ موجود تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام بھی جب پہنچے، انتظار کرنے لگے جماعت کا۔ اب حضور بھی سوچ رہے تھے شاید جو ابو البشر ہیں حضرت آدم، ان کو امامت کے لیے آگے کیا جائے گا، یا پھر ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہیں آگے کیا جائے گا۔ لیکن جبریل امین نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر انہیں امامت کے لیے آگے کیا۔ یہاں ہمیں جان لینا چاہیے ہم کس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جو نبی امام الانبیاء ہے، وہ ایک اعلان تھا اس بات کا کہ اب آج کے بعد کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، اب اس کے لیے اس کے بغیر چارہ نہیں کہ اگر اسے زندگی گزارنی ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا ہوگا، آپ کو تسلیم کرنا ہوگا، اور آپ کی بات پر عمل درآمد، آپ کی ہر بات پہ عمل کرنا ہوگا اگر آپ اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا، بلکہ واضح چیز میں جب حضور علیہ السلام کو امامت کے لیے نکالا گیا۔ پھر نماز کے بعد آپ سب جانتے ہیں جب کہاں کہاں کی سیر کرائی گئی، کس آسمان پہ کس نبی سے ملاقات ہوئی، پھر نمازیں آپ کو دی گئی، پھر قرآن پاک اسی سورت میں کچھ آیات ہیں وہ آپ کو دی گئی، یا اس کے علاوہ کیا کیا آپ کو میں نے اس کو واقعہ مکمل نہیں سنانا ہے۔ یہ کتنا عظیم واقعہ ہے واقعی معراج، اس کے بارے میں صرف ایک دو باتیں اور میں عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یہ سفر جو تھا آپ کا یہ روحانی تھا، یہ جسمانی تھا۔ تو یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روحانی سفر نہیں تھا۔ روحانی طور تو آپ نے کئی بار ہم کہیں گے معراج کیا ہے، بلکہ 31 تک کی اس کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن یہ سفر جو تھا یہ روحانی نہیں تھا، یہ جسمانی سفر تھا۔ آپ کو جسمانی طور پر لیا گیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آغاز اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے کیا سبحان سے، یعنی اعتراض ہو سکتا تھا کیسے ہوا یہ سفر، تو جب سبحان کا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ لفظ کن سے پلک جھپکنے میں وہ کچھ کر سکتا ہے جو برسوں میں نہیں ہو سکتا، صدیوں میں نہیں ہو سکتا۔ اور معراج کے بارے میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کا جو فرمان کہ جب میں جا رہا تھا میرے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ ہل رہی تھی، اور جب آپ واپس بھی آئے وہ کنڈی ابھی ہل ہی رہی تھی۔ جو وضو آپ نے کیا تھا اس کا پانی اس وقت بہہ رہا تھا، جب آپ واپس آئے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا۔ گویا چند لمحوں کی یہ بات تھی۔ یہ چیز جو ہے یہ ناممکن ہے ہمارے لیے، کسی انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے یا مشکل نہیں ہے، اور ایسا ہوا ہے۔ حضور کا فرمان ہے، یہ والی حدیث جو ہے یعنی جو معراج کے سلسلے میں جو بات آئی ہے، روایتیں آئی ہیں، 25 صحابہ سے بھی زیادہ صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ البتہ ایک چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ قرآن پاک میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ اسراء کا ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہوا ہے، اس میں معراج کا تذکرہ نہیں، وہ احادیث پاک میں ہے، وہی جو 25 صحابہ یا ان سے بھی زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس کا انکار کرے جو اسراء ہے قرآن پاک میں جس کا تذکرہ ہے، تو اس کے لیے حکم کفر لازمات ہے، گویا اس نے کفر کیا۔ لیکن اگر کوئی واقع معراج کا انکار کرتا ہے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، حکم تکفیر جو اس کے لیے ہم نہیں لگا سکتے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے گمراہ تو وہ شخص ہے، اس کو ہم گمراہ کہیں گے جو اس کا انکار اس چیز کا بھی انکار کرے گا، لیکن تکفیر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں اب اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بابر لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں اب کہا فرمایا
الذی بارکنا، یعنی وہ جگہ وہ جو جس کو ہم نے برکت دی ہے، بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے، لنریہ، تاکہ دکھا دیں ہم اسے، من آیاتنا، اپنی نشانیاں، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں، جو من یہاں پہ ہے تبعیضیہ ہے، من تبعیضیہ ہوا ہے بعض نشانیاں، من یہ استعمال ہوا ہے بعض کے لیے، سب نشانیاں نہیں، اپنی کچھ نشانیاں انہیں دکھائیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، دکھایا گیا جنت میں کیا ہونا ہے، جہنم میں دکھایا گیا تمثیل کے انداز پہ کس گناہ گار کو کون سی سزا دی جا رہی ہے، وہ تفصیل سے آپ نے واقعات سنے ہیں، وہ ساری نشانیاں دیکھا ہے۔ سب سے بڑی نشانی یہ تھی کہ اتنا طویل سفر چند لمحوں میں طے ہو، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ پھر تمام انبیاء کی امامت کرنا، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ اور پھر وہاں سے پلک جھپکنے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا، پہلے آسمان پہ کیا ہوا، کس سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ کیا ہوا، پھر نمازوں کا تحفہ لے کر آپ کا لوٹنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بار بار آپ کو واپس بھیجنا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری نشانیاں ایسی تھیں کہ جن کا دکھانا بڑا ضروری تھا۔ ہر رسول کو کسی نہ کسی طور سے کچھ نشانیاں دکھائی گئی، لیکن یہ عظیم نشانیاں ہیں، کیونکہ رسول کو جب اپنی امت کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ تخمین و ظن کے ساتھ، صرف گمان کی حد تک وہ بات نہیں کرتا، بلکہ وہ یقین کی حد سے اسے بات کرنی ہوتی ہے۔ وہ جب وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے یہ چیز، میں دیکھی ہوئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو رسول نے چونکہ یہ بات پہنچانی تھی، اور یہ ہم کو بھی معلوم ہونا چاہیے، جتنے بھی ہم یہاں لوگ بیٹھے ہیں جن تک بھی یہ بات پہنچے گی، سب سے پہلی بات یہ ہے اس آیت کریمہ سے ہم نے جو اخذ کرنا ہے کہ یہ اندازہ ہم کو کرنا چاہیے کائنات کتنی وسیع ہے، اور اس کائنات کا مالک جو ہے حضرت اللہ، جو کتنی طاقتوں کا مالک ہے، جس کے لیے کوئی بھی کام ناممکن نہیں، کوئی بھی کام مشکل نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہمیں ذہن میں رہے کہ ہم کس نبی کی امت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم امام الانبیاء کی جو ہمارے نبی ہیں ان کی امت سے ہمارا تعلق ہے۔ پھر دیکھنا چاہیے اپنے اپنے گریبان میں کہ ہمارے کرتوت کیسے ہیں، ہم اپنے کرتوتوں سے اپنے نبی کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کر رہے ہیں یا ناراض کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لے گئے وہاں ان کو تاکہ ان کو دکھائیں ہم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔ سمیع کہتے ہیں سننے والے کو، سامعون بھی کہتے ہیں سننے والے کو، لیکن سمیع ان کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک سے باریک آواز جو ہے، کم سے کم، یعنی جو بہت ہی مدھم آواز ہو اس کو بھی سنتا ہے وہ، اور بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی عضو کے، کان ہونے ضروری نہیں، وہ سنتا ہے بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی عضو کے، اور بالکل معمولی بھی آواز ہو اس کو وہ سنتا ہے۔ اور بصیر ہوتا ہے دیکھنے والا، باریک سی باریک چیز کو، لطیف چیز کو وہ دیکھتا ہے، اور بغیر کسی عضو کے دیکھنے والا، اور بغیر کسی آلے کے دیکھ سکتا ہے وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ اب فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اسے، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اس تاکید کے ساتھ اللہ تتخذوا، کہ تم نہ ٹھہراؤ، من دونہ، میرے سوا، وکیلا، کوئی کارساز، تو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ، اولاد ہو تم، من حملنا، ان کی جن کو ہم نے سوار کیا، مع نوح، نوح کے ساتھ، یعنی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تم ان کی اولاد ہو۔ اب یہاں کون کن کی اولاد ہے؟ ایک جو عام ہم کہتے ہیں، کچھ مفسرین اس کو بھی لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرے آدم، کہ اس کے بعد کی جو نسل چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، حام، سام اور یافس کی اولاد ہے۔
لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے ذریت من حملنا مع نوح، یعنی تم اولاد ان کی ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا۔ نوح کے ساتھ صرف ان کے 3 بیٹے ہی نہیں تھے بلکہ اور لوگ بھی تھے۔ لہذا کچھ مفسرین مانتے ہیں کہ جو اس کے بعد نسل چلی ہے وہ صرف نوح کی اولاد نہیں بلکہ نوح اور اس کے ساتھیوں کی اولاد ہے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سام کی اولاد میں سے تھے۔ لہذا ان سے کہا کہ تم ان کی اولاد ہو، ذرا دیکھو تمہارا جو جد کون ہے، حضرت نوح علیہ السلام، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ عبد شکور، شکر گزار بندے تھے۔ اور ہم سے کہا گیا ہے، ان سے کہا گیا کہ خبردار تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ماننا، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی جب بچتی ہے تو اس کو بچانے والی ذات جو ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جنہوں نے اللہ کو اپنا کارساز مانا وہ بچے، جنہوں نے کہا کہ نہیں یہ پہاڑ ہے یہ ہمیں بچائے گا ہم یہاں چلیں گے، جنہوں نے اپنی طاقت پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے اپنی سوئمنگ پہ بھروسہ کیا، جنہوں نے اپنی چالاکی پہ بھروسہ کیا، وہ سب غرق کر دیے گئے۔ اور صرف ان کو بچایا گیا جنہوں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا کارساز مانا۔ اور ان سے بھی کہا گیا، بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا کہ خبردار خبردار تم کسی کو میرے سوا کارساز نہ بنانا، بس میں ہی کارساز ہوں۔ اور اس میں برابر ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، یعنی جہاں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ہے کہ کارساز بناؤ تو اللہ کو، اور ہمارے لیے بھی ہدایت ہے تم بھی جب کارساز بناؤ گے اللہ کو بناؤ۔ اگر نہیں بنایا تو جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح سے ان کو غرق کر دیا گیا، اللہ بچائے پھر تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو تم کیا ہو؟ تم ذریت ہو۔ ان سے کہا گیا تم اولاد ہو ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ انہ کان عبدا شکورا، اور بے شک نوح علیہ السلام جو تھے وہ عبد شکور تھے، یعنی وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ لہذا جب نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، تم کو بھی شکر گزار بندے بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو آیات آج ہم نے پڑھی، ان کا آغاز ہم نے کیا، 3 آیات ابتدائی ہیں یہ، ان کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ہدایات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب الرؤوف الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔